الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد کی شان میں۔ عزیزوں، آج جو ہمارا مسئلہ احکام فقہیہ کے اعتبار سے بیان ہو رہا ہے اس کا تعلق ہے مرحوم کی نمازیں، قضا نمازیں بیٹے بڑے بیٹے پر۔ یہ مسئلہ کافی سوال پوچھا جاتا ہے، اس میں کچھ تفاصیل ہیں، تو تھوڑی ممکن ہے کہ ہماری آج کی فقہی تھوڑی سی طولانی ہو جائے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس جلسے میں اس کو مکمل کر لیا جائے۔ باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ باپ کی کون سی نمازیں ہیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں؟ ذہن میں رہے کہ جو نمازیں باپ نے نہ پڑھی ہوں، یعنی کہ واجب تھی اس پر اور اسے نہیں پڑھی، تو ایت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کی نماز، ان کی قضا بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے، اس معنی میں کہ وہ خود پڑھے یا کسی کو اجارے پہ رکھ کر ریکویسٹ کر کے پیسے دے کر نماز پڑھوائے۔ اصل مسئلہ اتنا ہی ہے، جو نمازیں اس نے خود والد نے نہیں پڑھی تھیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نمازیں بڑے بیٹے کے اوپر وظیفہ بن جاتی ہیں، اس معنی میں کہ وہ خود پڑھے یا جناب کسی اور سے اجارے پر ان نمازوں کو پڑھوائے۔ اب جو اگلی بات ہے ہمارے پاس اس سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی سلائڈ میں ایک جملہ لکھا تھا میں نے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں نمازوں کے واجب ہونے کے لیے، بڑے بیٹے پر احتیاط واجب کی بنا پر جو نماز واجب ہے باپ کی، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط جو ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ باپ نے عذر کی وجہ سے نمازیں ترک کی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ باپ نے اگر جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑی ہیں تو ان کی قضا اولاد پر نہیں ہے، ان کی قضا اولاد پر نہیں ہے۔ جو نمازیں باپ نے جان بوجھ کر کے چھوڑی ہیں اس کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ اب باپ نے عذر کی وجہ سے نمازیں چھوڑی ہیں، اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ بھول گیا تھا یا جناب جی سوتا رہ گیا، نماز کے پورے ٹائم میں نماز گزر گئی، یا نماز اس کے ذہن سے ہی نکل گئی بالکل ہی۔ تو اب جو نماز چھوٹی ہے اس کا چھوٹنے کا کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، عذر موجہ ہے، شریعت کی نگاہ میں قابل قبول عذر ہے، ٹھیک ہے، گناہگار نہیں، لیکن بعد میں اسے پڑھنی ہوگی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ نمازیں جو چھوڑی ہیں وہ عذر کی وجہ سے چھوڑی ہیں۔ اور دوسری بھی اس میں ایک اور کنڈیشن آ رہی ہے، وہ کنڈیشن یہ آ رہی ہے کہ مسئلہ جاننے میں کوتاہی نہ کرنے کے باوجود اس کی پڑھی ہوئی نمازیں باطل ہو گئی۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے لیکن نمازیں اس کی باطل ہو گئی۔ اب نمازیں باطل ہو گئی، اس کا مطلب نماز کا وظیفہ تو ہے اس کے اوپر، اب اس کی وظیفہ انجام دینے سے پہلے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان حضرت کی جو نمازیں باطل ہوئی ہیں، نماز باطل ہونے میں یہ جاہل قاصر تھے یا جاہل مقصر تھے۔ تو جملے پہ آپ غور کیجئے، مسئلہ جاننے میں کوتاہی نہ کرنے کے باوجود، اس کا مطلب ہے کہ جاہل قاصر کی بات ہو رہی ہے، جاہل مقصر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ انہیں جان سکتا تھا اور نہیں جانا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو جان سکتا تھا اور جاننے کی کوشش بھی کی لیکن غلط پتہ چل گیا اس کو، جاہل کوتاہی نہیں کی اس نے اپنی طرف سے، اس نے بھرپور کام کیا لیکن پھر بھی نماز اس کی باطل ہو گئی۔
تو یہ دو صورتیں ہیں عذر کے اندر آتی ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان نمازوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے جو اس نے عمدن ترک کی ہو، یا جناب علی جو ہے وہ جاہل مقصر ہونے کی وجہ سے نماز اس نے اگر ترک کی ہے، جب بھی جناب علی اس کے اوپر نمازوں کی قضا بڑے بیٹے پر باپ کی نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ دوسری شرط جناب علی یہ ہے کہ باپ نے وہ نمازیں جو ابھی ہم بیان کر کے آئیں کہ کسی عذر کی وجہ سے چھوڑی ہیں، تو وہ نمازیں باپ کے پاس قضا بجا لانے کی قدرت رکھتا ہو اور پھر جناب علی جو ہے وہ نماز نہ پڑھی ہو، زندگی میں باپ اس نماز کی قضا بجا لانے پر قدرت رکھتا ہو۔ اب قدرت رکھتا ہو یعنی کیسی قدرت رکھتا ہو؟ کامل نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو یا اضطراری نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو؟ کیا مطلب ہے؟ نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی اس کی اور اسے پتا چلا کہ وہ نماز باطل ہو گئی، اسے پڑھنی ہے۔ اب جب پڑھنے کا وقت آیا تو اس کو موت نے وقت ہی نہیں دیا پڑھنے کا۔ اب اگر یہ مورد ہے تو اس کے اوپر جناب علی جو ہے وہ بیٹے پر باپ کی نماز واجب نہیں ہوں گی کیونکہ باپ پر ہی واجب نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، تو زندگی میں باپ اس قضا نماز کی قضا بجا لانے پر قدرت رکھتا ہو، چاہے کامل نماز پڑھے چاہے اضطرائی نماز پڑھے، بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھے۔ تو اگر یہ شرط بھی موجود ہے دوسری والی، تب بھی دوسری اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں احتیاط کی بنا پر واجب ہو جائیں گی۔ نتیجہ اس کا کیا الٹیمیٹلی؟ نتیجہ یہ ہے کہ لہذا اگر باپ کے کسی طریقے سے اس نماز کی قضا ممکن نہ ہو اور وہ اسی حالت میں انتقال کر جائے تو باپ کی نمازوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوتی۔ یہ دوسری شرط ہے ہمارے پاس۔ تیسری شرط جناب علی یہ ہے کہ باپ نے نماز پڑھنے کے لیے کسی کو اجیر بنانے کی نیت نہ کی ہو، یعنی کہ باپ جب اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ میری نمازیں باقی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ وصیت نہ کرے تو بڑے بیٹے پر جائے گی بات، اور اگر وصیت کرے تو پھر بڑے بیٹے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں پر بھی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ وصیت کرے تو وصیت نافذ بھی ہونی چاہیے۔ اب اگر جناب علی جو ہے وصیت نافذ نہ ہو، جب بھی کیا ہو جائے گا گویا اس نے وصیت نہیں کی ہے۔ جب وصیت کی ہے لیکن وصیت نافذ نہیں ہے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ گویا باپ نے وصیت نہیں کی۔ جب وصیت نہیں کی ہے باپ نے تو بڑے بیٹے میں خود بخود ان کی نماز واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر میت نے نماز کے لیے کسی کو اجیر بنانے کی وصیت کی ہو اور وصیت نافذ ہو، نافذ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال دے کے میں نے سمجھایا ہے کہ مثلا وصیت ایک ثلث مال، ایک تہائی مال، 1/3 مال میں سے ہو تو باپ کی نمازوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ تو اب وظیفہ کیا بنتا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، واجب یہ ہے کہ وصیت کے مطابق کسی کو نماز پڑھنے کے لیے اجیر بنایا جائے اگر وصیت نافذ ہے۔ اگر وصیت نافذ نہیں ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ باپ نے گویا وصیت ہی نہیں کی ہے۔ باپ کے انتقال کے وقت بڑا بیٹا دیوانہ یا نابالغ نہ ہو، یہ چوتھی شرط ہے ہماری پاس۔ کہ چوتھی شرط کیا ہے بڑے بیٹے پر نماز کے واجب ہونے کی بنا پر احتیاط کے؟ کہ جب باپ اس دنیا سے جا رہا ہے اس وقت بڑا بیٹا دیوانہ یا نابالغ نہ ہو۔ اگر بڑا بیٹا بالغ ہے لیکن دیوانہ ہے تب بھی واجب نہیں ہے، یا دیوانہ نہیں ہے سالم ہے لیکن نابالغ ہے، جب بھی اس بچے پر نماز واجب نہیں ہے اپنے باپ کی۔ لہٰذا اگر بڑا بیٹا باپ کے انتقال کے وقت نابالغ ہو یا دیوانہ ہو تو اگر بعد میں بالغ یا عاقل ہو جائے تو باپ کی قضا نماز اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک اور صورت بھی آ گئی، ہم نے خود کہا ہے کہ باپ کے انتقال کے وقت دیوانہ یا نابالغ نہ ہو، بعد میں اس کا ہو سکتا ہے یہ مشکل حل ہو جائے، لیکن جب وجوب ہی نہیں آیا تو بعد میں وہ اس کی ذمہ داری اس کی نہیں بنے گی۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر آ کے کہ بیٹا نابالغ تھا، باپ اس وقت مر گیا تو یہ ہمیشہ نابالغ تو نہیں رہے گا، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 14 سال کے بعد بالغ تو ہو جائے گا۔ تو کیا بالغ ہونے کے بعد اس بچے پر باپ کی نماز واجب ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے انتقال کے وقت یہ بچہ کیا تھا؟ نابالغ تھا۔ جب باپ کے انتقال کے وقت یہ بچہ نابالغ تھا تو پھر اب اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی باپ کی نمازیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ بڑا بیٹا شرعاً میراث سے محروم نہ ہو۔ شرعاً میراث سے محروم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے یہ کہ
बड़े बेटे ने नाउजुबिल्लाह अपने बाप को कत्ल कर दिया है, तो अब ये मीरास से महरूम है शरई एतबार से, तो लिहाजा इस बड़े बेटे पर जो कातिल भी है अपने बाप का, इसके ऊपर अपने बाप की नमाज वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर बेटा किसी वजह से मीरास से शरन महरूम हो तो बाप की क़ज़ा नमाजों की क़ज़ा इस पर वाजिब नहीं है। छठी शर्त जो है वो है बड़ा बेटा मुअय्यन और मालूम हो। मिसाल के तौर पर जो है वो एक मिसाल समझाने के लिए, एक शख्स ने इज़्दिवाज किया और इज़्दिवाज के बाद जो है उसके यहाँ 2 बेटे ट्विंस पैदा हो गए। ट्विंस जनाबली जो है वो एक मिनट पहले पैदा हुआ, एक मिनट बाद पैदा हुआ। जो 1 मिनट पहले पैदा हुआ बड़ा बेटा है, लेकिन बच्चे इतना मिक्स हो जाते हैं कि बाद में पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर आके माँ बाप को ही कि कौन सा 1 मिनट पहले इसमें पैदा हुआ है, कौन सा 1 मिनट बाद इसमें पैदा हुआ है। अब इन दो में से एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन मालूम नहीं है, मुअय्यन नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसी सूरत में बड़े बेटे पर बाप की नमाजें वाजिब नहीं होंगी। अगर मालूम ना हो कि बड़ा बेटा कौन है तो किसी लड़के पर, इन दो ट्विंस वाली मिसाल में किसी लड़के पर नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन एहतियात मुस्तहब है कि 2 लड़के या 3 लड़के या 4 लड़के जितने भी हैं ये बाप की नमाजों को आपस में तकसीम कर लें, और या एक और काम भी कर सकते हैं, कुरानदाजी कर लें कि कुरानदाजी के जरिए तय कर लेंगे कौन बाप की नमाजों को अपने ज़ुम्मे पे लेता है। अलबत्ता ये काम एहतियात मुस्तहब की बुना पर है, क्योंकि जब मुअय्यन नहीं है तो वजूब भी बड़े बेटे पर नहीं आया है। ये बात यहाँ पर आके होगी, और भी मिसालें बन सकती हैं, लेकिन मैं इन मिसालों में इस वक्त जाने के इज्तनाब करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि गुफ्तगू जो है वो हमारी आज की इस नशस्त में मुकम्मल हो जाए। ये जनाब 6 शराइत थी कि जिनके होने की वजह से बड़े बेटे पर बाप की नमाजें बिना बर एहतियात के वाजिब हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले के अंदर बड़ा बेटा किसे कहा जाता है। इसकी चंद सूरतें हो सकती हैं। एक शख्स के यहाँ जनाबली जो है वो एक बेटी पैदा हुई, एक बेटा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई, एक बेटा पैदा हुआ, यानी कि 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो जो पहला बेटा है, मिसाल में हमने पहले बेटी पैदा की है फिर बेटा पैदा किया, तो जो दूसरे नंबर की औलाद है जो हकीकत में बड़ा बेटा है तो वो बड़ा बेटा कहलाएगा, उसके ऊपर नमाज वाजिब हो जाएगी। या बाजों का ऐसा भी होता है कि एक आदमी के 2 बेटे पैदा हुए और उनमें से बड़ा बेटा बाप के इंतकाल से पहले ही उसका इंतकाल हो गया, तो अब बाप के इंतकाल के कौन सा बड़ा बेटा है, वो जो छोटा बेटा है वही बड़ा होगा। तो लिहाजा बाप के इंतकाल के वक्त जिंदा लड़कों में जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा बेटा हिसाब किया जाएगा और उसके ऊपर जो है बाप की नमाजें वाजिब हो जाएगी। लिहाजा अगर किसी के 2 बेटे हों और बड़ा बेटा बाप की जिंदगी फौत हो गया हो तो बाप के इंतकाल के वक्त छोटा बेटा जिंदा है वही बड़ा बेटा कहलाएगा, समझा जाएगा, और उसी के ऊपर बाप की नमाजें वाजिब होंगी। ये किसको बड़ा बेटा है शरीयत कहती है इस मसले में, ये हमने आपकी खिदमत में यहाँ पर बयान किया। अब सवाल ये है कि बाप की नमाजों में शक हो, बड़ा बेटा भी तय हो गया, लेकिन शक है कि बाप के ऊपर कज़ा नमाजें थी या नहीं थी, तो अब बड़े बेटे की क्या जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि बाप के ऊपर जिम्मेदारी में ही शक हो रहा है कि थी नहीं थी, तो अगर बड़े बेटे को शक हो कि बाप पर कज़ा नमाजें थी या नहीं तो उस पर कुछ वाजिब नहीं है, कुछ नमाज भी, कोई नमाज पढ़ने की इसकी जिम्मेदारी नहीं है, वजीफा नहीं है नमाज पढ़ने का। अब अगला मसला हमारे पास यह है कि कज़ा नमाजों में यकीन और पढ़ने में शक। बड़े बेटे को इस बात का यकीन तो है कि बाप के ऊपर जनाबली जो है वो 3 साल की नमाजें कज़ा थी और बाप नमाजें पढ़ता भी था। पहले 20 साल की थी, 20 साल में से उसने 17 साल की पढ़ ली हैं और 3 साल की बाकी थी, लेकिन अब बच्चे को शक हो रहा है कि बाद में इन 3 साल की नमाजों को बाप ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो फिर अब इस सूरत में क्या करेंगे, इन 3 साल की नमाजों का मसला अटक गया है। तो अगर बड़े बेटे को इल्म हो कि बाप पर कज़ा नमाजें थी लेकिन शक हो कि बाप ने अंजाम दी या नहीं, ये मौरिद इस्तिस्हाब है। ठीक है, अभी इसकी डिटेल में जाए बगैर, तो अगर दूसरी शराइत मौजूद हों, जो हम 6 शराइत की बात कर चुके हैं, तो एहतियात वाजिब के बिना पर इनकी कज़ा बजा लाए, क्योंकि इसको यकीन है इस बात का कि बाप पर कज़ा नमाजें थी। शक ये है कि बाप ने वजीफा अंजाम दिया या नहीं दिया, तो हम समझेंगे अंजाम नहीं दिया। जब नहीं दिया तो फिर जो है बेटे पर जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो बाप की नमाजों का अंजाम दे। अगली बात यह है कि बड़े बेटे पर कौन सी नमाजें वाजिब हैं।
بار بار ہم کہتے ہیں کہ باپ کی قضا نمازیں، تو واجب نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں، مستحب نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی نمازیں ہیں جو باپ پر واجب ہیں؟ دیکھیں، باپ کی جو تمام واجب نمازیں ہیں، جیسے نماز یومیہ ہے، نماز آیات ہے، نماز طواف ہے، اور دوسری واجب نمازیں تمام، ابھی یاد رکھنے کے لیے ہم صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ تمام واجب نمازیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تقی ان کو فیس بک کا آپ وہ لنک دے دیں، میسج آ رہا ہے میرے پاس زاہد عباس کو۔ اچھا جی، تو بات ہماری یہ چل رہی ہے کہ باپ کی جو نمازیں باپ پر واجب تھیں، ان تمام نمازوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب ہے، چاہے ان کا تعلق نماز یومیہ سے ہو، نماز جو ہے وہ طواف سے ہو، یا نماز آیات سے ہو، یا دوسری واجب نمازیں جس سے نظر وغیرہ کی نمازیں ہیں، مثال کے طور پر ان سب کی قضا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ہم نے ایکسیپشن لگایا ہے، وہ ایکسیپشن ذہن میں رکھیے گا کہ سوائے کچھ نمازیں ایسی ہیں جو واجب نمازوں میں سے بھی کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کی قضا باپ کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوں۔ وہ کون سی نمازیں ہیں وہ اگلی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا جی، بڑے بیٹے پر ان نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ مستحب نمازیں جو نظر کی وجہ سے واجب ہو گئی، مستحب نماز تو فی نفس ہی جو ہے مستحب نماز ہے، لیکن اگر اس نے نظر مان لی تھی، مثال کے طور پر جو ہے وہ میں قربت اللہ رمضان میں ہر شب میں نماز شب پڑھوں گا، فرض کریں، تو اب یہ واجب تو ہو گئی ہے اور اس نے نہیں پڑھی ہے، تو کیا یہ نماز شب جو اپنی ذات میں مستحب تھی اور نظر کی وجہ سے واجب ہو گئی تھی، کیا بڑے بیٹے پر اس کی وظیفہ ہے کیسے انجام دے؟ نہیں، یہ واجب وظیفہ نہیں ہے بڑے بیٹے کا۔ کسی اور کی نمازیں جو اجارے وغیرہ کی وجہ سے باپ پر واجب ہو گئی ہیں، مثال کے طور پر باپ نے جو ہے وہ نمازیں اجارے پہ لی تھی اور پیسے کی اسے ضرورت تھی اور اس کی نمازیں اجارے پہ لی، تو اجارے کی وجہ سے نمازیں واجب ہو گئی، لیکن جب نمازیں اس پر واجب ہو گئی تو موقع نہیں ملا اسے نماز پڑھنے کا، تو کیا یہ اجارے والی نمازیں بیٹے پر پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، بڑے بیٹے پر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ اجارہ ختم ہو جائے گا، باپ کی میراث میں سے پیسے جو ہے وہ اجیر کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا کون سی نمازیں باپ کے جو ہے وہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ باپ کی نمازیں پڑھنے سے پہلے بڑے بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہوا، باپ کی کچھ نمازیں تھیں یقینی طور پر واجب تھیں اور بڑے بیٹے نے پڑھنی تھی، اور وہ ارادہ کر رہا تھا کہ ابھی پڑھوں، اور اجل نے اسے موقع نہیں دیا اور جناب پہلے ملک الموت اسے بھی لے کر چلے گئے، تو اب کیا دوسروں کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یعنی کہ باپ کی، پہلے باپ کی، یعنی کہ اس لڑکے کا جو باپ تھا اس کی جو دوسری اولادیں یعنی کہ مرنے والے کے چھوٹا بیٹا، کیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ اگر باپ کی نمازیں مکمل کرنے سے پہلے بڑے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو دوسرے بیٹے پر کچھ واجب نہیں۔ اب یہاں پہ ایک ٹوسٹنگ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ زید کا انتقال ہوا تو احمد پر نمازیں واجب ہو گئی، اور احمد کے اپنے بھی بیٹے ہیں، اس کا نام مثال کے طور پر علی ہے، تو احمد کی اپنی نمازیں بھی ہیں، اس کے اوپر جو وہ اجارے کی نماز بھی ہے اور اس کے اوپر باپ کی نماز بھی ہے، تو جو علی کی باری آئی اور علی پہ نمازیں واجب ہو رہی تو علی پہ کون سی نمازیں واجب ہوں گی؟ یومیہ نمازیں تو واجب ہو جائیں گی، لیکن باپ نے جو اجارے کی نماز لے رکھی تھی وہ واجب نہیں ہوگی، یا باپ کے باپ کی جو نمازیں تھی جو باپ پر واجب ہو گئی تھی وہ بھی علی پر واجب نہیں ہوگی۔ یہ پچھلی سلائیڈ میں جو ہم نے ایک اشارہ کیا تھا، دوبارہ آپ کو پڑھتا ہوں، کسی اور مستحب نمازیں جو نظر کی وجہ سے واجب ہو گئی ہوں، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کسی اور کی نمازیں جو اجارے وغیرہ
وغیرہ پہ فوکس کیجئے، وغیرہ میں جناب علی باپ کی نمازیں بڑے بیٹے پر وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مطلب یہ نکلا کہ جناب علی جو ہے وہ علی کے اوپر اپنے باپ کی تو نمازیں واجب ہو جائیں گی، لیکن علی کے اوپر اپنے دادا کی نمازیں جو باپ کی وساطت سے آ رہی تھی وہ علی کے اوپر واجب نہیں ہوگی، جو ہم نے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ باپ کی نمازیں پڑھنے سے پہلے بڑے بیٹے کا انتقال، تو اگر باپ کی نمازیں مکمل کرنے سے پہلے بڑے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو دوسرے بیٹے پر کچھ واجب نہیں ہے۔ قضا نمازوں میں وظیفہ، اب یہ بیٹا اپنے باپ کی نمازیں پڑھ رہا ہے، تو مثال کے طور پر بیٹا آغا سیستانی کی تقلید کرتا ہے اور مرحوم باپ جو خوئی کی تقلید کرتا تھا، تو بیٹا کس کی تقلید کے مطابق نمازوں کو پڑھے گا؟ تو آسان جواب یہ کہ بیٹا اپنی تقلید کے مطابق، اپنے وظیفے کے مطابق نمازوں کو انجام دے گا۔ بڑا بیٹا جو قضا نمازیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ شکیات، سہویات، اجزاء، شرائط، مقدمات میں اپنے مجتہد کے مطابق عمل کرے، یعنی اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے، بلکہ باپ کی نمازوں کے قضا واجب ہونے یا نہ ہونے میں بھی اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرے۔ یہ ایک الگ بات آ گئی جو ابھی تک ہم مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ مثال کے طور پر اگر یہ جو ابھی تک جو سارے مسئلے بیان کیے ہیں یہ اگر مکلف کے وظیفے کے مطابق ہیں تب اس کے اوپر جناب علی جو ہے وہ باپ کی نمازیں واجب ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی، بلکہ باپ کی نمازوں کی قضا کے واجب ہونے یا نہ ہونے میں بھی اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرے گا یہ شخص۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی قضا نمازیں، ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بڑا بیٹا باپ کی طرح ماں کی قضا نمازوں کو خود انجام دے یا کسی اور کو اجیر بنائے۔ ان تمام چیزوں میں جو ساری تفصیلات آ چکی ہیں، کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں، ان سب کے اندر جو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ماں کی نمازوں کو بھی انجام دے۔ ماں کی قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ مذکر مؤنث کا فرق ہو جائے گا، اور بڑا بیٹا ماں کی نمازیں پڑھ رہا ہے تو کیا ماں کے وظیفے کے مطابق عمل کرے گا تقلید وغیرہ میں بھی اور احکام وغیرہ میں بھی، یا اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے گا؟ بالکل واضح جواب ہے کہ اگر بڑا بیٹا ماں کی نمازیں پڑھنا چاہے تو الحمد و سورے کے آہستہ یا زور سے پڑھنے میں اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے، دوسری چیزوں میں تو اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے گا، حتیٰ اس کے اندر بھی کیا ہے دونوں کا وظیفہ الگ الگ ہے۔ خاتون اگر ہے تو اس کے لیے جناب علی فجر مغرب عشاء کے اندر جو واجب نہیں ہے بلند آواز میں پڑھنا الحمد سورہ کو، لیکن اگر مرد ہے تو اس کے لیے بلند آواز میں نمازوں میں پڑھنا واجب ہے، لہٰذا ان نمازوں کو بلند آواز سے اس کے لیے پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا ماں کی قضا نمازوں میں فجر مغرب اور عشاء کی نماز کے الحمد اور سورہ کو بلند آواز میں پڑھے، یہ وظیفہ ہے باپ کی نمازوں کا۔ اب اس سے پہلے کہ میں اگلے حصے کی طرف جاؤں، ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیں ہم یہاں پر آ کے جو چیز بیان کرتے ہیں وہ وظیفہ اور ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں کیا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ فقہ کے احکام حرام اور حلال کے دائرے میں گھومتے ہیں، تو یہاں پہ اس قسم کا اعتراض نہ کریں۔ مثال کے طور پر بعض خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ ماں کا کیا قصور ہے کہ جو ہے وہ ماں کی نماز بڑے بیٹے پر واجب نہیں، یا بعضوں کا اولاد سوال کرتی ہے ماں کا کیا قصور ہے، ماں تو جو ہے بہت اہم ہوتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نماز کیوں واجب نہیں ہے؟ یہ بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جب شریعت نے کہہ رکھا ہے کہ واجب نہیں، شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ حرام ہے، تو بڑا بیٹا اس نمازوں کا انجام دے سکتا ہے۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑے بیٹے پر واجب ہے تو دوسرے بھائی بہن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھ جائیں گے کہ یہ ماں باپ ان کے نہیں تھے؟ ان کے تھے نا ماں باپ، تو بھائی آگے بڑھیے، آپ بھائی ہیں، آپ بہن ہیں، اپنے بھائی کا ساتھ دیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے والدین کے جو ذمہ داری ہے وہ ان سے اتر جائیں اور قبر میں آپ ان کی نیک اولاد شمار ہوں۔ ہم جو بات کرتے ہیں فقہی اعتبار سے حرام حلال کی بات کرتے ہیں، گناہ گار ہونے کی بات کرتے ہیں، ورنہ قرآن مجید تو یہی کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ جس پر واجب نہ ہو
وہ اگر ماں کی نمازیں پڑھ لے یا اگر باپ کی نمازیں پڑھ لے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو کیا یہ حسن سلوک نہیں ہے؟ کیا یہ احسان نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ اور وہ نمازیں جن کے بارے میں ہم بار بار کہا ہم نے شاید کے اعتبار سے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھی ہے، کوئی بات نہیں پڑھی، نہیں واجب نہیں آپ پر، لیکن پڑھ لیں گے تو قباحت تو نہیں ہے۔ نعوذ باللہ جو باتیں نمازیں باپ نے جان بوجھ کر کے چھوڑی تھی، اگر بیٹا یا اولاد یا بیٹی ان نمازوں کو پڑھ لے تو کیا قباحت ہے؟ اور اس حکم کے اندر صرف جو ہے وہ بیٹا بیٹی شریک نہیں ہے، بلکہ شریک حیات بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے۔ زوجہ آ سکتی ہے اپنے شوہر کی نماز پڑھنے کے لیے، شوہر آ سکتا ہے اپنے جو ہے وہ زوجہ کی نماز پڑھنے کے لیے، بھائی بہن آ سکتے ہیں اور دوسرے رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ اگر خاندان والے اپنے مرحومین کے نمازوں کو ایک دوسرے میں بانٹ لیں اور کوئی پیگیری کرنے والا، کوئی پوچھنے والا اس کام کو انجام دے، تو یہ ایک قسم کا اظہار مودت، اظہار محبت بھی ہے اپنے مرحوم کے ساتھ کہ اس کی نمازوں کو پڑھا جائے۔ تو خدا را اس شریعت کے احکام کو اس تقابل اور تناظر اور جو ہے وہ اشکالات کی بھینٹ نہ چڑھائیے، احسان کرنے والے بنیے، محبت کرنے والے بنیے۔ ایک جملہ کہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، احساس کرنے والے بنیے، کیونکہ جب تک ہمیں احساس نہ ہو تو ہم ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو واجب اور حرام کے درمیان ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ دور بہت پرآشوب ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ اچھائیاں جو خوبیاں ہم میں ہیں، جو ہم میں خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، ہماری اولاد میں اسی کا کچھ نہ کچھ عکس آتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں احساس کی کمی ہے تو ہماری اولاد میں بھی احساس کی کمی آئے گی۔ ہمارے ہاں اگر جنابلی جو ہے وہ دین کی پابندی کی کمی ہے تو اولاد کے اندر بھی دین کی پابندی کی کمی الٹیمیٹلی آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد مجبور ہے، نہیں، ایک طبی طریقہ ہے، وہ چاہے تو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن میں تو اس نسبت سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرا خیال رکھے۔ جو اولاد میرے واجبات کا خیال نہیں رکھ سکتی وہ میرے لیے ایک سورہ فاتحہ کے بھیجے گی، کیونکہ اس کے اندر حقیقت میں میرے ہی تربیت کا کھوٹ ہے، میری کمی ہے۔ میں نے بااحساس نہیں بنایا اپنی اولاد کو، خود سے ڈیسیشن لینے والا نہیں بنایا۔ ہمیشہ پوری زندگی میں ان کی تربیت جو ہے وہ اطاعت کے اصولوں پہ کی ہے، ان کو نوکر بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہ اولاد اس طرح سے تربیت کی ہے میں نے اور ہم نے کہ جنابلی ہم جو کام کہتے ہیں اولاد کو اگر اچھی ہو تو بس وہی کام کرتی ہے، یعنی کہ احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر والدین کسی کام کا کہہ دیں تو یہ جنابلی اس کام کو کر گزرے گا، یہ اولاد ایسی ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ اطاعت کی بات نہیں ہے، وہ حسن سلوک کی بات ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ یہ جو آیتیں آئی ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کریں، لہٰذا فقہی مسئلہ اپنی طرح جگہ پر، لیکن احساس کرنا کہ میرا باپ میری ماں قبر میں چلی گئی ہے تو کیا میں نے ان کے قبر میں جانے کے بعد کوئی ریلیشن قائم رکھا ہے؟ کیا میں ان کے واجبات کو ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں ان کے رد مظالم ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں ان کے روزے ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں ان کی نمازیں ادا کر رہا ہوں؟ یہ جو احساس اگر انسان میں آ جائے تو یاد رکھیے گا اسی احساس کا کچھ نہ کچھ پرتو ہماری اور آپ کی اولاد میں ہمارے مرنے کے بعد آئے گا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اخلاق کے اندر، موضوع تھا کہ ہمارے عقائد اور کرونا کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ آج سرنامہ کلام میں جس آیت کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ آیت سورہ عنکبوت کی 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں اور روایات میں بھی کچھ اشارے آئے ہیں اور مختلف معنی میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ایک آسان سی بات جس کو لوگ کہتے ہیں، جس کو علماء نے بیان کیا ہے قدر مشترک کے طور پر تمام حروف مقطعات میں جو بات چلتی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں
چونکہ قرآن مجید ایک تحدی ہے، تحدی یعنی چیلنج ہے کفار کو، جو سورہ بقرہ میں جس کی طرف جو ہے وہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر تم کو شک ہے کتاب میں جو ہم نے نازل کیا ہے تو جاؤ تم جو ہے وہ اس جیسا ایک سورہ لے کر آ جاؤ، اس جیسی جو ہے 10 آیتیں لے کر آ جاؤ۔ یہ جو تحدی چیلنج ہے یہ رہتی دنیا تک قائم ہے۔ تو اس تحدی کے اندر ذیل میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات آئے ہیں عرب لوگوں کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں کوئی حروف نئے تو نہیں آئے ہیں، آوازیں نہیں تو نہیں آئی ہیں، معنی نئے تو نہیں آئے، یہ وہی الف ہی تو ہے، وہی لام ہی تو ہے، وہی میم ہی تو ہے جن کو ہم نے جوڑ دیا اور نئے معنی تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دیکھو تمہارے سامنے کھلا چیلنج ہے، انہی حروف سے جوڑ کر ہم نے تمہارے سامنے ایک نمونہ رکھ دیا ہے، کس چیز کا؟ معجزے کا، ایک بلاغت کا نمونہ رکھ دیا ہے، اور تمہیں کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ تم جب چاہو وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ تم میں سے بعض دوسروں کے مددگار ہو جائیں، تم یہ کام کر دو، اسلام کو نیچا دکھا دو، قرآن کو باطل ثابت کر دو، تمہارے لیے چیلنج موجود ہے۔ تو یہ چیلنج بار بار حروف مقطعات کی صورت میں ان کو جگایا جاتا ہے کہ دیکھو یہی الف ہی تو ہے، یہی میم ہی تو ہے، یہی لام ہی تو ہے، حامیم کی بات کریں جو ہے وہ حامیم عین سین کی بات کریں، قاف کی بات کریں، صاد کی بات کریں، الف لام میم را کی بات کریں، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان سب کی بات کریں تو یہی ایک کامن اشارہ ان کے اندر یہ ہے کہ یہ حروف ہی سے ہیں، تمہارے اپنے حروف تو ہیں، تمہاری اپنی زبان تو ہے، تم ہمیشہ بولتے چلے آ رہے ہو، آج تمہیں ہم نے چیلنج دے رکھا ہے، انہی سے جوڑ کے نئے معنی لے کر آؤ اور مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ یہ چیلنج جہاں اسلام کے لیے ظاہری اعتبار سے خطرناک ہے، وہاں کفار کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اپورچونٹی اور ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ اس معنوں میں ہے، چیلنجنگ تو نہیں کہوں گا، امید کنندہ، پر امید کرنے والا ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہہ کبھی بھی تمہارے پاس طاقت ہے تو اس قرآن کا جواب لے آؤ۔ تو یہ امید تو ہے کہ جب بھی یہ کفار اس کا جواب لے آئیں گے تو انہیں جناب علی کیا ہو جائے گا؟ اسلام کو باطل کرنے کی اپورچونٹی مل جائے گی، لیکن 1400 سال بیت چکے ہیں، آج تک بھی کوئی ان آیات کا جواب لانے کی قدرت پیدا نہیں کر سکا ہے۔ خوب، اگلی آیت ہے احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ احسب الناس، کیا لوگوں کے گمان ہے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، پروردگار عالم انہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اگر تم اس کے دعوے دار ہو کہ تم ایمان لے کر آئے ہو تو انتم تفتنون، تو تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور پھر قرآن مجید جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پروردگار عالم اب آسان سے سلیس ترجمہ کر رہا ہوں اپنی خدمت میں، ضرور بضرور جان لے گا سچوں کو اور جان لے گا جھوٹوں کو۔ یہ سلیس جو ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ حقیقت میں ترجمہ جو ہے وہ اس معیار کے مطابق نہیں ہے کہ جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہو، کیونکہ خدا جان لے گا صادق کو اور خدا جان لے گا کاذب کو، اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال سچوں کو جھوٹوں کو نہیں جانتا، امتحان لے گا تو جان لے گا۔ جبکہ میں کئی بار یہ بات آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں اور آپ سب جانتے بھی ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی اس بات پر ہے کہ علم پروردگار عالم کی صفت ذاتی ہے، علم پروردگار عالم کی ذات ہے، صفت ذاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم سے منفک نہیں ہے علم، وہ تو جانتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جب پروردگار عالم جانتا ہے سچا ہے جھوٹا ہے تو پروردگار عالم انسانوں کو آزما کیوں رہا ہے کہ جہاں آیت ظاہری طور پر کہہ رہی ہے کہ جناب علی کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، تو اس کا جواب دوستوں آسان سا یہ ہے
کہ اگر ترجمہ کیا جائے تو علماء نے اس کے ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے تھے ہم نے انہیں بھی آزمائش کی تھی اور ان کی بھی آزمائش کریں گے. ضروری ہے کہ خدا کا علم ان کے بارے میں سچ ثابت ہو جائے. لیکن خدا کا علم تو ہے ہی، لوگوں کو جو پتا چل جائے کہ خدا کا علم دیکھو سچا ہے. کن کے بارے میں؟ صادقین کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ کاذبین کے بارے میں. اس آیت کا علماء معنی اس طریقے سے کرتے ہیں، ورنہ جو ظاہری اعتبار سے معنی پہلے کیا تھا وہ تو مسلمانوں کے مسلمہ عقیدے کے خلاف ہے. تو لہٰذا اب بات ہماری یہ ہو رہی ہے کرونا کے اعتبار سے جو بحث چل رہی تھی کہ پروردگار عالم انسان کو آزماتا ہے، اور آزمانے کی وجہ بھی بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، کئی مرتبہ بیان کی، پھر دوبارہ بیان کر رہا ہوں. چونکہ پروردگار عالم رب العالمین ہے، رب ہے، مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے. اور پروردگار عالم کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کا امتحان لے تاکہ اس امتحان کے نتیجے میں انسان کمال کی طرف جائے. دیکھیے دو طرح کے امتحان ہوتے ہیں. ایک امتحان وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو تھیوری دے دی جاتی ہے اور تھیوری سے سوال کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ یاد کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ایک امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھیوری دے دی جاتی ہے اور سکھا دی جاتی ہے اور امتحان پریکٹیکل لیا جاتا ہے تاکہ آپ اس تھیوری کو اپنی لائف میں پریکٹیکل کر سکیں. اور یہ جو اپورچونٹی پروردگار عالم انسان کو دیتا ہے آزمائشوں کی صورت میں، اس کا حسن یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ بار بار کرتا ہے، بار بار امتحان لیتا ہے، بار بار امتحان لیتا ہے پروردگار عالم. کیوں امتحان لیتا ہے؟ اس لیے امتحان لیتا ہے دوستو پروردگار عالم بار بار تاکہ انسان اس کام کو انجام دے کر کمال کی طرف آ جائے، جو کمیاں ہیں ان کی برطرف ہو جائے. میں نے مثال بھی دے رکھی ہے آپ کو کئی مرتبہ، جیسے کہ پروردگار عالم نے ہمیں دروغ گوئی سے منع کیا ہے. یہ تھیوری ہے، تھیوری کی صورت میں ہمارے پاس جناب کیا آیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات آئی ہیں، روایات نبوی آئی ہیں، اقوال معصومین آئے ہیں، رسول کا فعل آیا ہے، ائمہ کا فعل آیا ہے. یہ سب بتا رہے ہیں کہ دروغ گوئی بری چیز ہے، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن امتحان پروردگار عالم ہمیں کیسے لیتا ہے، آزمائش کیسے لیتا ہے، ہمیں بتا دیا ہے. اب صبح سے لے کے شام تک ہمارے سامنے بار بار جھوٹ بولنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، جھوٹ بولنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. اور اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا ہے. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ انسان شکر نعمت کرنے والا بنے یا کفران نعمت کرنے والا بنے. تو الٹیمیٹلی پروردگار عالم اس طریقے سے بار بار آزما کر ہمیں جو آزما رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، حقیقت میں ہمیں موقع دے رہا ہے. کوئی بات نہیں، کل تم جو ہے وہ دروغ گوئی سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو آج کامیاب ہو جانا، کل کامیاب ہو جانا. کوشش کرو، اتنی کوشش کرو کہ تمہارے اندر یہ ملکہ آ جائے، یہ کمال آ جائے کہ تم بہترین طریقے سے فیصلہ کر سکو کہ اس جگہ پر پروردگار عالم نے مجھ سے کیا چاہا ہے. اگر یہ چاہا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو میرے پاس اتنا پاور اور اتنا ملکہ ہونا چاہیے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. پروردگار عالم اس طریقے سے ہمیں بار بار آزماتا ہے. تو لہٰذا جملہ کہنے دیجئے کہ ہماری آزمائش اور امتحان کا سفر ہر روز ہوتا ہے، سوتے میں بھی ہوتا ہے، جاگتے میں بھی ہوتا ہے. ہم پروردگار عالم کی رحمت سے کتنے پر امید ہیں کہ رات کو جب سوتے ہیں تو اس امید پر سوتے ہیں کہ صبح اٹھ جائیں گے، ہے نا. جو نماز پڑھنے والا ہے وہ نماز کے لیے الارم لگا کے سوتا ہے، پر امید ہوتا ہے نا کہ صبح تک زندہ رہوں گا تو نماز پڑھوں گا. اور جو نماز نہیں پڑھنے والا ہے، اپنا جاب کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے آفس جانے کے لیے تو الارم لگاتا ہے نا. کتنا پر امید ہے. یہ جو امید اسے خدا سے ہے کہ خداوند متعال کل اسے موقع دے گا. اگر اس امید میں یہ آدمی خوف پیدا کر لے
ہو سکتا ہے کہ میری صبح نہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ شب آخری شب ہے. تو سونے سے پہلے انسان اپنے واجبات کو انجام دے کر سوتا ہے. دن میں اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو انسان اس سے معافی مانگ کے سوئے گا. اور زوجہ ہو، شوہر ہو، اولاد ہو، والدین ہو، انسان ان سب سے حلالیت طلب کرے گا. یہ کس صورت میں ہوگا؟ یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ اپنے اس امید کے ساتھ کہ کل مجھے زندگی ملنی ہے، اس خوف کو ڈال دے. اگر نہیں ملی دین واٹ؟ اگر کل صبح نہیں ہوئی میری تو کیا ہوگا؟ کل سود پھونک دیا گیا تو کیا ہوگا؟ کل میں بیدار تو ہوا لیکن جو ہے وہ دیوانہ بیدار ہوا تو کیا ہوگا؟ کل بیدار تو ہوا لیکن جو ہے وہ پیرالائز خدا نہ کرے کوئی ہو جائے، پیرالائز ہوا تو میں کیا کروں گا؟ یہ خوف ہے یا نہیں؟ امید، میں کئی مرتبہ جملہ کہہ چکا ہوں، امید اسی کو ہوتی ہے جسے خوف ہوتا ہے. جسے خوف نہ ہو تو اس کے بارے میں امید کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. حقیقت میں یہ آدمی پر امید نہیں ہے. پر امید وہی ہوتا ہے کہ جس کو اس بات کا آسرا ہوتا ہے کہ کل ایسا ہو جائے گا. جو یہ سوچتا ہے کہ کل مجھے زندگی ملے گی تو کسی جگہ پہ یہ سوچتا بھی ہے نا کہ شاید نہ ملے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جب بچہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے اور امتحان دینے کے بعد امتحان اچھے طریقے سے محنت کرتا ہے، لیکن یہ جب رزلٹ نکلنا ہوتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے. یہ کیفیت خوف و رجا کی کیفیت ہے. ڈر بھی رہا ہوتا ہے فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، نہیں فیل نہیں ہوا، خدا بند مطالعہ انشاءاللہ مجھے پاس کرے گا. یہ جو کیفیت ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے ہمارے پاس تو جناب علی ہم جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ ہمارے پاس یہ کیفیت ہونی چاہیے امید اور رجا کی. دیکھیے یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمارے آس پاس میں جو بلا پھیلی ہوئی ہے اس میں دو صورتیں ہیں. خوف ہے کہ ہمیں بلا یہ وبا لگ جائے، امید ہے کہ نہیں لگے گی. تو بھائی امید کی کوئی بیسس بھی تو ہوتی ہے نا. امید ہواؤں میں تو نہیں ہوتی نا. خوف تو ہواؤں میں آ جاتا ہے لیکن امید ہواؤں میں نہیں ہوتی. امید کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے. انسان کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے تو امید رکھے کہ مجھے بلا نہیں لگے گی. انسان کسی کو صدقہ اور خیرات کرے امید رکھے کہ مجھے وبا نہیں ہوگی. انسان کسی کے ساتھ جو نیکی کرے اور امید رکھے کہ مجھے جو ہے وہ یہ ضرر نہیں پہنچائے گی. تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ امید کی کوئی بیسس بھی اس کے پاس موجود ہے. یقین نہیں ہے لیکن بیسس فراہم کرنا تو مجھے اپنی زندگی میں بنتا ہے نا. تو حقیقت میں مجھے دو کام کرنے ہیں اس آزمائش کے زمانے میں کہ اپنی زندگی کے اندر سوچوں کہ اگر مجھے یہ بلا لگ گئی، وبا لگ گئی تو میرا کیا بنے گا، میرے پیچھے میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، کتنی وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، کتنی اذیت میں مبتلا ہوں گے. اور دوسری جانب انسان اس کی کوشش کرے کہ مجھے یہ بلا نہ لگے. بھائی یہ وبا لگنا عمر کی کوتاہی تو ہے، عمر کم ہونا ہی تو ہے. عمر بڑھانا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو نا. اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش تو آؤ. کہ روایت میں ہم نے نہیں پڑھا کہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے اور 90% سے زیادہ اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. اگر روایت کا جملہ ہے کہ اگر اس کی عمر 3 سال ہو تو صلہ رحمی کے نتیجے میں اس کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے. اور بالکل برعکس اگر اس کی عمر اگر جو ہے وہ 30 سال ہو تو گھٹا کر کے 3 سال کر دی جاتی ہے. اب میں جو ہے وہ صلہ رحمی بھی نہ کروں، قطع رحمی بھی کروں اور یہ امید بھی لگا کے رکھوں کہ جناب علی جو ہے وہ مجھے جناب علی جو ہے وہ وبا نہیں لگے گی. میں نے کیا ایسا کمال کر لیا ہے کہ یہ ماسک لگا لینا علت تامہ ہے، کہ یہ سینیٹائزر کا یوز کر لینا علت تامہ ہے. بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے بڑی احتیاط کی انہوں نے، لیکن جب بلا آتی ہے، وبا آتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے. کس طریقے سے آتی، کس طریقے سے گھوم کے آتی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو پہلے مرحلے میں یہ خوف تو ایجاد کرے کہ بلا میرے تعاقب میں، وبا میرے تعاقب میں ہے.
اور دوسری جانب کچھ ایسے عمل بھی کریں جس کی وجہ سے انسان کو اس بات کا امید ہو جائے کہ مجھے یہ وبا نہیں لگے گی۔ گھر میں موجود ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اور اگر تمہارے شوہر گھر میں موجود ہیں تو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، یہ تو کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کس بات کی امید ہے؟ یہ امید کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو آزمایا ہے، اور آزمانے کی وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم تو جانتا ہے۔ ایک ریزن یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم میں سچا کون ہے، ایمان کون ہے، خوف اور رجا کو دونوں کو برابر کس نے رکھا ہوا ہے؟ خدا تو جانتا ہے، لیکن لوگ بھی جان لیں گے کہ خدا نے اگر کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ سچا نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ جب عمل کا موقع آئے گا تو اس بندے کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ ہمارے درس کے بعد جو مسابقہ اور ایک کوئز لیا جاتا ہے، اور یہ کوئز ابھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا گیا ہے، آپ چیٹ باکس میں دیکھ سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے تک یہ ایکٹیو رہتا ہے، اس میں آپ شریک ہو جائیں اور اس کا اپنا رزلٹ دیں۔ ماشاءاللہ ہر روز جو ہے وہ شرکت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اس دفعہ جن لوگوں نے شرکت کی ہے 26 افراد نے شرکت کی ہے، اور ان میں سے 15 افراد نے 6 میں سے 6 نمبر، چونکہ 6 ہی سوال تھے تو 6 میں سے 6 نمبر حاصل کیے ہیں، تو لہٰذا مجبوری میں قرآن اندازی کی گئی ہے۔ 15 میں سے جو ہے وہ 5 افراد کو قرآن اندازی کر کے انتخاب کیا گیا ہے، جن کو گفٹ یا تو دے دیا گیا ہے یا دے دیا جائے گا، اور ان 15 افراد کے نام کہ جنہوں نے 6 میں سے 6 نمبر حاصل کیے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں جلدی۔ رضا فاطمہ کراچی سے ہیں، سیدہ زینب علی کراچی سے ہیں، نفیسہ پاکستان سے ہیں، منیرہ رضا پاکستان سے ہیں، زہرا تقی پاکستان سے ہیں، سمانہ عزیر کراچی سے ہیں، روحی پاکستان سے ہیں، مسز جی ایم پاکستان سے ہیں، مریم دیوجانی عمان سے ہیں، اور مریم ریحان پاکستان سے ہیں، زہرا دیوجانی عمان سے ہیں، فاطمہ زہرا حسین جو ہے وہ پاکستان سے ہیں، انسا فاطمہ عمان سے ہیں، رباب منور پاکستان سے ہیں، اور رخسانہ دیوجانی یہ بھی پاکستان سے ہیں۔ پروردگار اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ تو صرف اور صرف اقبال کے بقول پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ بیسیکلی یہ جو مقابلہ ہے اس کا جو بنیادی فائدہ یہ ہے کہ ہمیں چیزیں یاد ہو جائیں، ورنہ کس کو انعام ملا، کس کو انعام نہیں ملا، کس کے سارے صحیح ہوئے، کس کے سارے صحیح نہیں ہوئے، یہ تو ایک قسم کی ایکٹیویٹی ہے جو ہمارے اندر ایک انرجی کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس انرجی کو یوز کرنا چاہتے ہیں جو پروردگار عالم نے انہیں دے رکھی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعا کرتے ہیں بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ جن مومنین نے التماس سے دعا کی ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو کرونا جیسی وبا سے نجات عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی کوئی مومن موجود ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پایا تو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو بار بار اطباط عالیات کی بارونق زیارت کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما، سعادت نصیب فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان میں شامل فرما۔ وتقبل منا انکا سمیع الدعا۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے کل مومن مومنات علماء شہداء جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، حاضرین کے مرحومین، ناظرین کے مظلومین، خصوصیت سے علامہ طارق جوہری صاحب قبلہ، سید ذاکر حسین نقوی اور سید اکرم، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء أموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل منا إنك سميع الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.